حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو دونوں عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین انبیاء کا انتخاب کیا، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم کیا تو بھی ہمیں بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بعد اللہ نے امامت کا سلسلہ قائم کیا، اور ایسا سلسلہ قائم کیا اللہ نے کہ اس امامت کی ایک کڑی آج بھی موجود ہے. عزیزان محترم، اس سے پہلے والی مجلس میں ذکر کر رہی تھی کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے ایام کو مناتے ہیں یا ہم محرم میں جو غم مناتے ہیں تو کیا اس کو منانا، کربلا کے واقعے کو یاد کرنا، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اور اس بات پر بھی میں نے روشنی ڈالی تھی کہ سماجی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور قرآنی اعتبار سے کہ کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو یاد کرتے رہیں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں. اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کب گزرا؟ آج سے 1400 برس پہلے. لیکن آج بھی ہم سب ان کے نام پر اس طرح سے غم مناتے ہیں کہ جیسے ابھی کچھ دنوں کی بات ہے. اور یہ غم کا سلسلہ، امام حسین کی یادوں کا سلسلہ، کربلا کے واقعے کا سلسلہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے. نہ یہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ ہی یہ کبھی بند ہو سکتا ہے. سوال یہ تھا کہ کیا اس کو منانا صحیح ہے؟ اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی اس سے پہلے والی مجلس میں. اب آج میں اس بارے میں بات کروں گی جو میں نے پہلے بھی اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہاں ہم منا سکتے ہیں، سماج بھی اجازت دے رہا ہے، دین بھی اجازت دے رہا ہے، عقل بھی اجازت دے رہی ہے، لیکن ہم اس کو منائیں کس طرح؟ اور اختلاف ہمارا یہیں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اسے خوشی کے ساتھ منائیں یا ہم اسے غم کے ساتھ منائیں، کیونکہ دو فرقے ہیں، ایک جو خوشی کے ساتھ منا رہا ہے اور دوسرا ہے کہ جو غم کے ساتھ منا رہا ہے. تو اب ہمیں اس سوال کا جواب پانے کے لیے اس در پر ہی دستک دینی ہوگی کہ جس گھرانے کا یہ واقعہ ہے، جس گھرانے کا یہ غم ہے، تو ہمیں سب سے پہلے جانا ہوگا رسول اللہ کی بارگاہ میں. ہم رسول اللہ کی تاریخ پر نگاہ کریں کہ جس وقت رسول اللہ نے سنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ایسا ایسا واقعہ پیش ہوگا، ایسا ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نظریہ تھا، کیا ان کا ری ایکشن تھا، کیا انہوں نے کہا اس وقت. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا،
رسول اللہ جانتے نہیں تھے، جبکہ یہ کتنی بے عقلی والی بات ہے کہ وہ رسول کی جو آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ رسول جو قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، اسے 50 سال کے بعد ہونے والے واقعے کا علم نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ آج سے 50 سال کے بعد میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں رسول اللہ نہیں جانتے تھے، تو پھر رسول کی رسالت پر، نبی کی نبوت پر شک ہوگا، کیونکہ رسول اور نبی تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کے پاس علم غیب ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور عزیزان محترم، رسول اللہ ناآشنا نہیں تھے، رسول اللہ جانتے تھے، اور اس روایت کو تو اہل سنت کی بھی بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور رسول اللہ کو خبر دی گئی تو رسول اللہ نے گریہ شروع کیا۔ لیکن وہیں بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں اور صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اور کہنے والے یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ میرے اس جملے سے خود رسول اللہ کی شخصیت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ رسول کیا ہمارے اور آپ جیسے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی شاید کہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کر رہے تھے کہ لوگ آشنا ہو جائیں حسین سے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی ہے، سرکار دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے اچانک سرکار دو عالم رک گئے۔ اب مجمع منتظر ہے، مجمع سوچ رہا ہے کہ اب رسول کرنے کیا والے ہیں، کہ تبھی رسول نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے اور مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، اور ایک بچہ جو وہاں پر گرا ہوا تھا اسے اپنی گود میں اٹھایا اور واپس ممبر پر آئے۔ اب جب کہ واپس ممبر پر آئے تو بجائے اس کے کہ جہاں سے انہوں نے خطبے کو روکا تھا وہاں سے کنٹینیو کر دیتے، لیکن نہیں، خطبہ نہیں کنٹینیو کیا۔ اب ایک نیا جملہ ہے رسول اللہ کی زبان پر، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں پہچانو، یہ میرا حسین ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا نا تاکہ وہ دین کی تبلیغ کر سکیں، اللہ کو پہچانوا سکیں۔ اگر رسول اللہ کا یہ عمل غلط ہوتا تو قدرت کو وہیں پر ٹوکنا تھا، مگر قدرت خاموش، قرآن کی آیات خاموش، جبرائیل نے کچھ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا خدا نے نہیں کوئی اعتراض کیا کہ اے میرے حبیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کس کو پہچنوا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے پہچنوائیں، میرے دین کو پہچنوائیں، قرآن سے لوگوں کو آشنا کروائیں۔ یا آپ کیا نئی بات کر رہے ہیں کہ اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے؟ کیا ایسا کچھ ملتا ہے کہ خدا نے کچھ کہا ہو، قرآن کی کوئی ایسی آیت آئی ہو، جبرائیل نے روکا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو اتنی محبت تھی امام حسین سے، وہ اس لیے تھی کیونکہ امام حسین رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے، اس لیے رسول اللہ امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اچھا چلے مان لیں کہ رسول اللہ اس بیس پر امام حسین سے اتنی محبت کر رہے تھے، انہوں نے خطبے کو چلیں توڑ بھی دیا بیچ سے، امام حسین کو گود میں لے آئیں اور چلیں کہہ بھی دیا کہ حسین کو پہچانو، اکلوتی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، کہہ دیا رسول اللہ نے۔ لیکن اب دوسرا عمل آپ دیکھیں کہ رسول اللہ سجدے میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام آ کر پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، پیچھے مسلمان بے قرار ہیں، مضطرب ہیں کہ آج کیا ہو گیا۔ رسول اللہ نے اتنا طولانی سجدہ کیا، ابھی تک سجدہ کیے جا رہے ہیں، اتنے بے چین کہ کچھ لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر بھی دیکھا کہ آخر کیا بات ہے، رسول اللہ اپنا سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ کی پشت پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے سر اٹھایا تھا واپس سر کو سجدے میں رکھ لیا، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی انٹرسٹڈ چیز نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جس وقت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی پشت سے اترے اور جب رسول اللہ نے نماز تمام کرائی تو اب لوگ آگے بڑھے اور آگے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی تھی، آج اتنا طولانی سجدہ۔ اب آپ دیکھیں، سجدے میں جب کوئی جاتا ہے تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے،
کیونکہ ہمارا سر سجدے میں، ہم تبھی دیکھ پائیں گے جب ہم اپنا سر اٹھائیں گے، اور سب لوگوں نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا، کچھ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، کیونکہ انہیں جاسوسی کرنی تھی کہ آخر رسول اللہ کیوں اتنی دیر تک سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب اگر یہاں پر اس لیے امام حسین سے محبت ہوتی کہ میری اکلوتی بیٹی کا یہ بیٹا ہے، یہ ایک فیملی میٹر، ایک فیملی لو ہوتا، ایک بلڈ لو ہوتا، تو رسول اللہ یہاں پر کوئی ایکسکیوز دے سکتے تھے، رسول اللہ کچھ بھی کہہ دیتے کہ کچھ خدا سے راز و نیاز کی بات ہو رہی تھی، جبرائیل کچھ پیغام لے کر آئے تھے سجدے میں ہی، میں وہ سن رہا تھا، کسی کو پتہ چلتا؟ کسی کو نہ پتہ چلتا، رسول اللہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ایسے کوئی بھی ایکسکیوزز نہیں دیے۔ جبکہ آپ دیکھیں، اس بات پر بھی توجہ کریں کہ یہ ایک شرعی معاملہ تھا، نماز کہ جسے دین کا ستون قرار دیا گیا، مومن کی معراج بتائی گئی ہے، ایسے مقام پر اگر ایک بچہ آ کر سوار ہو جائے اور اس بچے کی وجہ سے سجدے کو طول دے دیا اس وجہ سے کہ بڑی محبت ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، تو چلو اس ٹائم تو محبت میں سجدے کو طولانی کر دیا، لیکن اب جب لوگ سوال کر رہے ہیں تو چلو کوئی ایکسکیوز دے دیا جائے تاکہ لوگ میرے اوپر نہ اعتراض کریں کہ شریعت کے معاملے میں آپ اپنا فیملی میٹر لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ نے فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں، سجدہ طولانی اس لیے ہوا تھا کیونکہ میرا حسین میری پشت پر آ کر سوار ہو گیا تھا۔ اب لوگ تعجب میں ہیں، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کیا کہہ دیا، اور ابھی تو رکیں، رسول اللہ نے اس کے بعد والا جو جملہ کہا وہ سن کر لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ حسین جب میری پشت پر آ کر بیٹھے تو دائیں جانب میکائیل اور بائیں جانب سے جبرائیل دونوں ہی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ جب تک حسین آپ کی پشت سے خود سے نہ اتر جائیں آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیے گا۔ اب آپ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اس لیے محبت کرتے تھے امام حسین سے، رسول اس لیے محبت نہیں کرتے تھے امام حسین سے۔ ایک وہ وقت کہ جس وقت رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امام حسین کو، امام حسن کو باہر گھما رہے ہیں، اور کسی دیکھنے والے نے کہا کہ واہ کتنی بہترین سواری ہے بچوں تمہاری، تو فوراً ہی رسول اللہ نے کہا سوار بھی تو بہترین ہے۔ اور اس کے بعد وہی بچے رسول اللہ سے تقاضا کرنے لگے کہ اونٹ کی آواز آپ نکالیں، اور رسول اللہ نے نکالی، اس انداز میں نکالی رسول اللہ نے وہ آواز، بچوں کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اور یہ کون رسول ہے؟ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے لیے خدا یہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی الہی نہ ہو جائے۔ اب ایسا تو نہیں تھا نا کہ رسول کی زندگی کا کچھ لمحہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وہ ایک عام انسان رہتے تھے، اور کچھ لمحہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وہ رسول رہتے تھے، ایسا تو نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے، محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ سامنے نکل کر آتا ہے کہ اب اللہ کا رسول اگر اٹھ رہا ہے تو بھی وہ رسول ہے، بیٹھا ہے تو بھی وہ رسول ہے، جاگ رہا ہے تو بھی رسول، سو رہا ہے تو بھی وہ رسول ہے، اگر وہ جنگ کر رہا ہے تو بھی رسول، اور اگر وہ صلح کر رہا ہے تو بھی رسول ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہے وہ تو بھی رسول ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ سامنے نکل کر آتا ہے؟ نتیجہ فقط یہی سامنے نکل کر آتا ہے کہ یہ ایک نانا اور نواسے کی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ رسالت تھی کہ جس نے امامت کو اپنے دوش پر سوار کیا ہوا تھا۔ اور اگر اتنا ہی اعتراض اللہ کو ہوتا کہ رسول کیوں اپنی بیٹی کے بیٹے سے کہ نواسے والی اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں، تو کیا اللہ نے کبھی رسول کو الگ سے حکم نہ دیا ہوتا؟ اتنا مشہور و معروف واقعہ سب جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ بی بی ام سلمہ کے گھر گئے، اور وہاں پر بی بی ام سلمہ نے رسول اللہ کو شہد دیا، رسول اللہ نے اس شہد کو کھایا، اور کھا کر جب واپس آئے تو ان کی جو دوسری بیویاں تھیں ان کے پاس گئے تو وہاں پر تعریف کرنے لگے کہ ام سلمہ نے آج مجھے ایسا شہد کھلایا، بہت شیرین، بہت ذائقے دار اور بہت مزیدار تھا۔ جو ان کی بیویاں تھیں ان کو سن کر اچھا نہیں لگا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ ام سلمہ نے انہیں پھر وہ شہد کھلایا، اور پھر رسول اللہ نے اپنی دوسری بیویوں سے تعریف کی کہ ام سلمہ نے جو شہد مجھے کھلایا ہے اس کا
ٹیسٹ بہت اچھا تھا، میٹھا تھا، شیرین تھا اور بہت ہی اچھا تھا۔ جب پھر رسول اللہ کے منہ سے ان لوگوں نے یہ بات سنی تو آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ آج کل رسول اللہ کو ام سلمہ کے گھر کا شہد بہت پسند آ رہا ہے اور یہ بات ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ ایک کام کرنا، اب جب کہ وہ آ کر تعریف کرنے لگے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے شہد کی خوشبو تو نہیں، ہاں لیکن مغافیر کی بدبو ضرور آ رہی ہے۔ مغافیر گوند کا شربت ہوتا ہے۔ اب جب تیسرا دن ہوا اور رسول اللہ پھر آئے، اپنی ایک بیوی کے پاس گئے اور جب کہنے لگے کہ آج پھر مجھے ام سلمہ نے شہد دیا، شہد بہت شیرین تھا، بہت ذائقے دار تھا، فوراً ہی اس بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ لیکن آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے مغافیر کی۔ رسول اللہ نے کہا لیکن میں مغافیر نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بیوی آ گئیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہاں رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے پھر کہا کہ میں مغافیر نہیں پیتا لیکن میں نے ہاں شہد پیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مغافیر پر جا کر شہد بنانے والی مکھی بیٹھ گئی ہو اور پھر آ کر اس نے شہد بنایا ہو، اس لیے اس کی جو بدبو ہے اس میں سرایت کر گئی اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آج سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا پیغام ہے کہ اے نبی آپ ان چیزوں کو کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر حلال کر رکھی ہیں اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ وہ بھی اپنی بیویوں کے کہنے پر۔ تو ہوا کیا کہ رسول اللہ کو اپنا جملہ واپس لینا پڑا۔ ایک جملہ زندگی میں رسول اللہ نے ایک بار کہہ دیا تو اپنا جملہ واپس لینا پڑا، اور یہاں نبی زندگی بھر کہتے جا رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ کبھی کہہ رہے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، جس نے تم سے بغاوت رکھی گویا اس نے مجھ سے بغاوت رکھی۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی بھی ایک لمحہ ان کا پرائیویٹ لمحہ نہیں ہے۔ وہ جیسے بھی جس حال میں بھی ہیں وہ رسول ہیں، وہ جوان ہیں تو بھی رسول ہیں، وہ بوڑھے ہو جائیں تو بھی وہ رسول ہیں۔ اور یہی وجہ تھی رسول اللہ کو علم غیب تھا، وہ جانتے تھے کہ میرے نواسے کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، میری یہ امت کیا بے وفائی کرنے والی ہے۔ اسی لیے شاید ہر جگہ حسین کی شناخت کرواتے رہیں، کبھی فاطمہ کی شناخت کروائی، کبھی علی کی شناخت کروائی، کبھی حسین کو پہچانوا رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے رسول کے نام کا کوئی بھی احترام نہ رکھا، اور رسول اللہ سے بغض اتنا، اور یہ رسول اللہ سے ہی بغض تھا کہ جو حسین کے قتل تک لے آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول کے بھی سچے ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ کوئی بھی رسول کا سچا ماننے والا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نواسے کو اتنا پریشان کر دے، اتنا اذیت دے دے کہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کربلا پہنچنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ایک لشکر نے آ کر آپ کو روکا، اور اس لشکر کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ واقعہ تاریخ کے صفحات پر درج ہو گیا۔ وہ لشکر کس کا تھا؟ جناب حر کا لشکر تھا۔ جب وہ لشکر نزدیک آیا تو امام کے راستے کو روکا، لیکن ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ حر اور ان کا لشکر پیاس سے جاں بلب ہے، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی کہ ان کو پانی نہ ملتا تو وہ لوگ شاید وہیں پر گر کے مر جاتے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس جتنا بھی ذخیرہ تھا پانی کا ان لوگوں کے آگے پیش کیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، جناب حر نے پانی پیا، ان کے پورے لشکر نے پانی پیا۔ اور ظاہر سی بات ہے امام حسین اپنے کردار کو دکھا رہے تھے، یہ میسج دے رہے تھے کہ دیکھو میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ تم مجھے پیاسا رکھ لو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کی وہ نعمت جو سب کے لیے ہے
اس کو میں بند کر دوں، اس کو میں نہ دوں صرف اس لیے کہ تم میرے دشمن ہو؟ یہ امام حسین کی شخصیت تھی، مگر اللہ نے وہ دشمن کہ جن کے دل میں اتنا بغض علی، اتنا بغض رسول، اتنا بغض فاطمہ، کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا مجبور کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے پانی کو گرایا، لیکن امام حسین کو پانی نہیں دیا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے لوگوں سے معلوم کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں، یہ کون سی زمین ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، اور اسی طرح سے لوگ آتے گئے اور مختلف نام بتاتے گئے، لیکن سید الشہداء کو تو جیسے کسی خاص نام کا انتظار تھا، اور اسی اثنا میں ایک شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے آقا اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سننا تھا عزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے مولا عباس سے کہا عباس خیمے یہی لگا لو، ہماری منزل آ گئی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کی زمین خریدی اور بنی اسد کے عورتوں کو، بچوں کو اور مردوں کو بلایا اور آ کر ان سے وصیتیں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں سے وصیت کرنے لگے کہ اے عورتوں دیکھو، اگر تمہارے مرد، تمہارے شوہر اگر ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں دشمنوں سے، تو تم لوگ باہر آنا اور ہماری لاش پر ایک مشت خاک ڈال دینا، ہماری لاشوں کو قبر میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بچوں سے مخاطب ہوئے اور بچوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں اور باپ دونوں ہی گھبرا جائیں اور دشمن کے خوف سے باہر نہ نکل پائیں تو تم لوگ یہاں کھیلتے کھیلتے آ جانا، اور یہاں جتنی بھی بے کفن لاشیں پڑی ہوں گی ان سب پر ایک مشت خاک ڈال دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔